کام ہے تو اس وجہ سے اس وقت کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو ہم نے دیکھا جس دن سے یہ سیکنڈ فیز شروع ہوا اس دن سے ہی ہم لوگ لگ گئے الحمدللہ، اور ابھی تک محنت میں اور کوشش میں لگے ہوئے تھے. الحمدللہ یہ سکسیزفل ہوا. ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے 25 سلنڈر بھی ہم لوگوں نے آرڈر کر کے امپورٹ کروایا ہے باہر سے. الحمدللہ وہ بھی آ رہا ہے اور اس ویکینڈ تک وہ بھی ہم لوگوں کو مل جائے گا. قبل آپ پریشان تھے، میں دیکھ رہا تھا، مجھ سے بھی آپ نے دریافت کیا تھا کہ کم سے کم 5 مل جائے، 10 مل جائے جی، لیکن نہیں مل پایا آپ جی. اور پھر ماشاءاللہ 33 ہو گئے. کیا بولنا چاہیں گے اس پر؟ اس میں کیا بولنا ہے، وہ اس وقت اور ابھی بھی میں پریشان ہوں کہ اور بھی اگر ہو تو آدمی خدمت کرے الحمدللہ. اور آپ سے بھی بات ہوئی، آپ خود بھی پریشان تھے کہ ہمیں 50-60 دلوائیے جو بھی دلوائیے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ میں نے ٹریول بھی کیا، سفر بھی کیا. میں تو اسی ارادے سے گیا تھا، پیسہ لے کر گیا تھا کہ میں وہاں سے 20 25 30 جو ملے ہمارے ساتھیوں کے لیے ملے میں اٹھا کے لے کر آؤں، تاکہ ہر ایریا میں بہت کلوز بائی ہو کر لوگ کام کر سکیں اور جہاں پہ بھی آکسیجن کی ضرورت ہو فوراً ان کو پرووائڈ کیا جا سکے. جن لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت ہو وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ کیا ہم لوگوں کا باقاعدہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پوسٹر بنا ہوا ہے اور وہ ہم نے اخبار مشرق میں بھی آج دیا ہے، اور ساتھ میں اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا میں وائرل ہے اور الحمدللہ کام تو جاری ہے. آج بھی جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ڈیورنگ دا ایونٹ کہ کل بھی ایک صاحب عمر اویس بھائی جو ہیومن کیئر ٹرسٹ کے تھے، وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ان کو ضرورت پڑی، وہ آ کر کل لے کر گئے. تو اس لیے نہیں ہے کہ انوگریشن کے لیے ہم نے چیزوں کو روک رکھا ہے، بس یہ ہے کہ اب جیسے ابھی ضرورت آئے گی تو BCO ہم نکال دیں گے باہر. تو سروس کے لیے جی فری نمبر ہے جو تمام میڈیا کرمی کو بتا دیں آپ. جی الحمدللہ ہم لوگوں کا ڈیڈیکیٹڈ نمبر تو ہے، باقی میرا جو نمبر ہے اس پہ بھی میں خود چونکہ 8336882027 اس نمبر پہ. کچھ ڈپوزٹ وغیرہ کچھ لے رہے ہیں یا کیا؟ دیکھیے ڈپوزٹ کیا ہے، ابھی میں فیض بھائی سے بھی بات کر رہا تھا تو میرا ارادہ تو ایسا ہے کہ میں نہ لوں، لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو دیا ہے ہمیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک امین بنایا، ذمہ دار بنایا ہے. تو چیزیں صحیح سے فنکشن کریں، محفوظ جائیں اور کام ہو کر واپس آئیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تو اس طرح کی چیزیں ایسی رکھی جائیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ضمانتی ایک اماؤنٹ ہو اور وہ ریفنڈیبل ہو. تو یہ رکھا تو ہے ہم لوگوں نے، 10,000 روپے تقریباً رکھے ہیں ہم لوگوں نے، لیکن ابھی تک لیا کسی سے کچھ نہیں ہے. ایون یہ جو مدھو بہن نے جنہوں نے آپ کو بتایا اپنے بارے میں، فیس کے طور پہ 1 روپیہ بھی نہیں، ڈپوزٹ ان سے بھی لیا گیا اور پھر واپس بھی کیا گیا. جب مان لیجیے تو کسی کے پاس میں اگر ایک دم کوئی غریب طبقے کے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ حضرات یا پھر لوکل امام صاحب یا کاؤنسلر یا کوئی بھی ایسے ذمہ دار اگر ان کی طرف سے کھڑے ہوں کہ ان کو دینا ہے، ہم لوگ فری آف کاسٹ انشاءاللہ دیں گے، ان کو کوئی ڈپوزٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. بنگال کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، جبکہ یہ ابھی جو حالات چل رہا ہے پورے ہندوستان میں اور جو یہ لاک ڈاؤن بھی بڑھ چکا ہے جہاں تک آپ کو معلوم ہوگا، تو پھر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ خدمت خلق اسلام کا ایک اہم حصہ ہے. میں بینگ این عالم، دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے الحمدللہ، ماڈرن ایجوکیشن سے بھی جڑا ہوا ہوں، تو میں خود اپنے ذات کو وقف کیا ہوا ہوں اس کام کے لیے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. آپ کی شکل و شباہت بہت دیندار دکھ رہی ہو، یہ اللہ کو بہت زیادہ منظور نہیں ہے اور بہت پسندیدہ نہیں ہے. وہ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. الحمدللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ اور کیا کام کر رہی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، اسپورٹس سینٹر میں یہاں ہیں، ہمارا مکتب ہے، مختلف علاقوں میں جو اسکول اور کالجز کے بچیوں کو قرآن سے جوڑتا ہے، دینی تعلیم سے جوڑتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، 30 سے 40 ایسی بچیاں ہیں ابھی جو الف با سے شروع کر کے ابھی قرآن کے حفظ کے مرحلے تک آ چکی ہیں، اور وہ صرف 1.5-2 گھنٹے کے لیے ہی ہمارے پاس اپنے اسکول کے بعد آتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی تقریباً 1700 کرتے تقسیم کیے نئے، بالکل مختلف علاقوں میں، بنگال میں، کلکتے میں اور باہر بھی، آرام باغ میں بھی بھیجا ہم نے، کلپی وغیرہ کے ڈائمنڈ ہاربر کے سائڈ میں بھیجا. آپ نے دیکھا 1700 نئے جو ہے وہ کرتے تقسیم کیے گئے. شیروانی کا بھی نیا ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ لایا ہے ہمارے پاس، چونکہ اب یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایسے ٹائم میں آپ کو شیروانی بانٹنے کی کیا ضرورت. تو شیروانی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پرچیز کیا ہے، ہم اس چیز کو فروغ نہیں دیتے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم میں کوئی بھی چیز ہمیں دیتا ہے، چاہے سامان ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ سامان سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، تو اس کے زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا بھی تعمیر ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا کام ہے. الحمدللہ. کیا رول ہے اس میں؟ آکسی کیئر فار کولکاتہ کا کیا رول ہے؟ آکسی کیئر فار کولکاتہ ہم لوگوں نے ایک برانڈ بنایا ہے جس کے ماتحت ہم لوگوں نے ایک امبریلا سروسز آن کرنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ، جس میں ہم کانسنٹریٹر، سلنڈرز، راشن، کوک فوڈ، سینیٹائزر، ماسک، اس کے علاوہ میڈیسن، اس کے علاوہ جو ہے کسی کو ہاسپٹل میں جگہ دلوانا یا کسی کے لیے جا کر کھڑا ہونا، مورل سپورٹ دینا یا فائنینشیل سپورٹ ہو، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کریں گے. تو اس وجہ سے یہ ایک برانڈ، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم ایک برانڈ کریٹ کرتے ہیں تاکہ اس کام کو اس سے ریلیٹڈ کر کے ہم پورے رپورٹ نکال سکیں کہ ہم نے کیا ہے اس کام کے اندر. تو الحمدللہ یہ سب چیزیں ہیں. راشن کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا تھا،
अभी रमज़ान में हम लोगों ने 1100 किट तकसीम की अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 9-10 लाख रुपए की मालियत का मुस्तकिल पूरे रमज़ान चला। हर दिन 100 लोगों को मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने डेली इफ्तार कराया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। ताउन के लिए गुल्लक भी आपने गुल्लक हमारा एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही क्रूशल प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए से हमें छोटे छोटे ताउन मिलते हैं घरों में। हम ये गुजारिश करेंगे अपने आप लोगों के तवस्सुत से कि वो हज़रात हमारे मेंबर बने, और मेंबर बनने के लिए ये नहीं है कि हम जाकर रखवा देते हैं। अगर हमारे कामों से मुत्तफिक हैं, लगता है और काम करने का मौका देना चाहिए, तो वो गुल्लक के मेंबर बने, अपने घरों में रखें, और सदका डेली निकालने का और अपने बच्चों के अंदर ये सिफत पैदा करने का कि अगर 10 रुपये उसको टिफ़िन के लिए मिल रहा है तो 8 रुपये उसका है और 2 रुपये सोसाइटी का है, तो वो उसके अंदर डेली डाले। ये छोटे छोटे रकम मिलकर लाखों की तादाद में आएंगे, बेशुमार इससे काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड सिस्टम वाला एक क्लिनिक भी हम लोग लाना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सोशल वर्क के तौर पे होगा, बेहतरीन खदमात उसके अंदर अंजाम दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। और अनकरीब 1-2 हफ्ते के अंदर हमारे इसी सेंटर के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हम लोग 6-7 कंप्यूटर भी ला रहे हैं इंशाअल्लाह। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जो 10-12 करके छोड़ देते हैं, आगे जॉब नहीं हासिल कर पाते, उनको अगर बैक ऑफिस असिस्टेंट बना दिया जाए और पीपीटी वगैरह ये सब चीज़ें सिखा दी जाएँ तो अच्छा जॉब और बरसर रोज़गार वो लोग आ सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि आपके शाना बशाना तमाम मेंबरान जो है तामीर एजुकेशनल ट्रस्ट के शाना बशाना कदम मिलाकर चले, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। आप लोगों ने थ्रू आउट द प्रोग्राम देखा कि इन हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े ओहदे के मालिक हैं, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हैं और पेट भरा हुआ है इनका, लेकिन दिल और जज्बात जो हैं इनके खिदमत खल्क़ से सरशार है। इन्होंने इनके यहाँ कुर्सी, नेम और फेम और आना माइक के सामने, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के एक अदना और बड़े से बड़े मेंबर और छोटे से छोटे मेंबर के अंदर नहीं है। खिदमत करना यही हमारा जो है वो पेशा और शेवा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव तरीके से वन टीम और वन गोल के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। कोऑपरेट वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं हमारे सर के ताज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे छोटे भाई हैं, हमारी बहनें हैं बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह। दिन रात सुबह शाम जिस वक्त भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी वक्त भी अगर मैं ज़रा सा बोल दूं या उनको नज़र आ जाए कि ये काम है, फ़ौरन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसी टीम मुझे मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शकील भाई हैं, शायरुल भाई हैं, परवेज़ भाई हैं, शरफुद्दीन भाई हैं, सरफराज भाई हैं, शाहनवाज़ इस्लाम जो हमारे ट्रस्टी में से हैं, दिन रात सुबह शाम वो लगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महर भाई हैं, साले भाई हैं, शायान हैं, हसन हैं, ये सारे भाई किस किस का मैं नाम लूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80 पर्सन्स की टीम है जो डेली बेसिस पे काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। आखिरी सवाल ये है कि ये सिर्फ एक कौम के लिए है ना सबके लिए? जो आपने ट्रेनिंग बताया कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब कौम के लिए है ना सिर्फ एक ही कौम के लिए? ये इंडियंस के लिए है बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद देने वाले होंठों से ज़्यादा बेहतर हैं सेवा करने वाले हाथ। तो जिस तरीके से ये ऑक्सीजन की मशीनें फ़राहम की जा रही है, और इतनी महंगी मशीन जो 50-60 हज़ार के दरमियान आती हैं, और इस वक्त कनाडा के कुछ भाइयों ने उसे डोनेट किया है कलकत्ता के इस तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट को। 33 मशीनें आई हैं। हम यकीनन उनके भी शुक्रगुजार हैं। जनाब जमाल साहब जो कनाडा में हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने इंसानों के लिए खिदमत पेश की और इंसानों के लिए ताउन किया। और कोलकाता में तामीर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट इस मशीन को उन इंसानों तक फ़राहम कर रही है कि जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महामारी से पूरी मानवता को निजात अता फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान हो, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इस ट्रस्ट के तमाम ज़िम्मेदारों को। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्हें ऑक्सीजन लग रही है वो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वो सब अपने मालिक का शुक्र अदा करें। जिस तरह से अल्लाह ताला ऑक्सीजन जो है फ्री में दस्तयाब करते हैं, आज अहमियत नज़र आ रही है लोगों को, क्या बोलना चाहिए? नहीं, असल में आदमी की एक फितरत है जी कि जब तक उसे चोट नहीं लगती है भूला हुआ सबक याद नहीं आता है। जी चंद लोगों को ऑक्सीजन देनी है तो हाहाकार मची हुई है, और वो मालिक तन्हा पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरी कायनात को अकेला ऑक्सीजन फराहम कर रहा है, तो हम उसकी कदर नहीं कर पाए थे। जब कोई हालात आते हैं, मुसीबत आती है, तो मालिक की तरफ से एक अलार्म
الارم بجتا ہے، ایک فون کال آتا ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے، میرے بچھڑے ہوئے، میرے بھولے ہوئے بندوں، تم میرے قریب آ جاؤ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے پورے کائنات کے لوگ؟ میں پیغام صرف اتنا دوں گا کہ ہم انسان ہیں، انسانیت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نفرت کے سوداگروں کو، کرونا وائرس سے پہلے ان کو مٹائیں، ان کو ختم کریں، اپنے دل کو بڑا کریں اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو انسان جانور ہوتا ہے، جب دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تب جا کر ایک انسان انسان ہوتا ہے۔ بہت بہت کیا لگتا ہے حکومتیں سکسیس نہیں ہے بول کے آج ایسے لوگوں کو سامنے آیا؟ دیکھیے، مشان گھاٹ سے لے کر قبرستان تک یہ ثبوت ہے ہمارے سامنے کہ ہم بہت مصیبت کے وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ عوام، حکومت، سارے لوگ مل کر اس مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ ایک محبت ہے کہ ان حالات میں ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی اس دور میں کیسے سترک ہو کر رہنا پڑے گا؟ دیکھیے، جو گائیڈ لائن ہے اسے ہم سب کو فالو کرنا ہے، اور فالو کرنے میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہم اپنے لیے بھی سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی سوچیں، اور عوام کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جنہیں پالیٹکس کرنا ہے وہ پالیٹکس کریں، آئیے ہم محبت کرنا ہے محبت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔